الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ نبیوں سے کہلایا اور نبیوں نے دعوت دیتے ہوئے اپنے رب کا تعارف کرایا اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے رجوع کرو. توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، کہ اپنے رب سے صلح کرو، رجوع کرو، کیونکہ تمہارا جو رب ہے وہ رحیم بھی ہے اور ودود بھی ہے. ودود کہتے ہیں بہت محبت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات بتا رہے کہ تمہارا رب کون سا ہے اور تمہارے رب کی صفت کیا ہے. فرمایا تمہارا رب ودود ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنائی تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ لکھا دیا ان رحمتی تغلب غضبی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے یہ لکھا کر، اپنے عرش پر لکھا کر اپنے سامنے رکھ لیا اور یہ فرمایا کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر بڑی ہوئی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بری بات پر اور کوئی گندی بات پر سب سے زیادہ برداشت کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، کیونکہ یہ جو مشرکین ہے یہود و نصارہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنا یہ اتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے اگر یہ زمین اور آسمان کے اندر اگر اس کی جرأت اور طاقت ہوتی یہ جملہ سن کر زمین اور آسمان پھٹ جاتے. فرمایا کہ یہ جملہ یہ ایسا ہے جیسا ایٹم بم، کہ ایٹم بم کی وجہ سے جیسا زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، چیزیں بکھر جاتی ہے. فرمایا یہ جملے کی وجہ سے کائنات بکھر سکتی، لیکن یہ اللہ کی برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بلند ہے. اس لیے اللہ نے اپنے ناموں میں کہا کہ رحمان اور رحیم، کہ اللہ بڑا مہربان ہے. اگر اللہ مہربان نہیں ہوتا تو جتنے گناہ اور جتنی نافرمانیاں اس روئے زمین پر ہو رہی تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا کہ یہ جو آسمان ہے وہ پھٹ جاتا اور یہ سمندر ہم پر بہہ پڑتے اور یہ زمین شق ہوتی اور ہم زمین کے اندر ہوتے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ روزانہ یہ ساری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین اور اسی طریقے سے یہ سمندر روزانہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ اجازت دے کہ ہم بہہ پڑے، ہم ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ہم جو ہے چیرے اور یہ لوگ سب ہمارے اندر آ جائے. زمین کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے بندے ہیں یا میرے بندے ہیں؟ ساری کائنات کہتی کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ میرے بندے ہیں تو میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام.
فرمایا ان کے حلق کا جو غرغرہ یعنی موت سے پہلے جو حلق سے غرغرہ نکلتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ غرغرے تک اللہ فرما رہے میں مہلت دیتا ہوں، یا اگر توبہ کر لے رجوع کر لے اللہ فرما رہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوق کو دیا اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ یہ ہے کہ ایک حصے کی وجہ سے ساری مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ یہ جو ماں باپ کی محبت ہے یہ ایک حصہ ہے، یہ ماں کی محبت آپ جانتے، باپ کی محبت آپ جانتے، اور جانوروں کے اندر جیسا ماں جب ہوتی ہے یعنی بلی ہو یا مرغی ہو، جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے خاطر وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتی، یہ محبت ہے، اور یہ محبت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ فرما رہے میں نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور قیامت کے دن وہ ایک حصہ اور یہ 99 ملا کر اپنے بندوں پر رحمت کروں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم گیا، اب وہ بچے کو ڈھونڈ رہی، اور بچے کو ڈھونڈتے ہوئے کبھی ادھر بھاگ رہی کبھی ادھر بھاگ رہی، ادھر سے ادھر دیکھ رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ ملا اس کو سینے سے لگایا، اس سے محبت کی، پیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کیا یہ جو عورت اپنے بچے سے محبت کر رہی، اب بتاؤ یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حالانکہ اس کو اختیار نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، پھر بھی فرمایا کہ ڈال سکتی ہے، تو کہا کہ نہیں ڈال سکتی، تو فرمایا یہ جو بندی اللہ سے یہ جو اپنے بچے سے محبت کر رہی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کو تشبیہ دی گئی ماں کے ساتھ، اللہ کی محبت کو۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسے موقع دیتا ہے کہ ایسی رات دے دی، یہ شب برات کی رات آ گئی، شب قدر کی رات آ گئی، رمضان کا مہینہ آ گیا، اور اسی طریقے سے یہ توبہ کی راتیں بنا کر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر رہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندے بتاؤ تم کو عذاب دے گا تمہارے رب کو کیا ملیں گا؟ اللہ کہہ رہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں اپنے بندوں کو عذاب دے گا مجھے کیا ملیں گا؟ ان شکرتم وآمنتم، تم شکر گزار بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، میں تم کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ چاہ رہے کہ میں عذاب نہیں دوں گا، اور یہی تو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندے کی، اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع دیتا ہے۔ اس لیے جیسا آج شب برات ہے، زندگی میں پھر مہلت مل گئی، گیسو سال بھی مہلت ملی تھی، یہ سال بھی مہلت ملی، پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے، آج یہ سال وہ لوگ چلے گئے، ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، پھر ایسی راتیں نہیں ملیں گی، یہ رمضان کا مہینہ نہیں ملیں گا، پھر توبہ کی جو ہے راتیں نہیں ملیں گی، اب ان کی وہ موقع ختم ہو گیا۔ ابھی اللہ نے ہم کو زندگی دی، مہلت دی اور موقع دیا، اور ان دنوں کے اندر پہنچا دیا۔ یہ جو نا شب برات کی رات، یہ مغفرت کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، اور وہ شعبان کی 15ویں رات تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود نہیں ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، بقیع قبرستان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھی کہ تمہارا نبی تم سے خیانت کرا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں یہ سمجھی کہ آپ کسی اور ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم جانتے ہو یہ رات کون سی ہے؟ فرمایا یہ رات وہ ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، فیغفر لأکثر، اور فرمایا کہ کتنے؟ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبیلے کو مراد لیا، فرمایا کہ یہ قبیلے کی جو بکریاں ہیں اور ان بکریوں کی جو بال ہے، بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، یعنی یہ مغفرت کی رات ہے۔
اور پھر جیسا ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، جیسا سورہ دخان کی آیت پڑھی گئی فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے بندوں کے کہ اس سال پیدا ہونے والا کون سا بچہ ہے، اور اس سال مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بندوں کی روزی کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور بندوں کی روزی کا جو فیصلہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 15ویں شعبان سے شروع ہوتا ہے اور شب قدر کی رات تک مکمل ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو جو روزی کا مسئلہ ہے یہ شب برات کی رات میں اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور روزی کا جو مسئلہ ہے میرے دوستوں بزرگوں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی روزی آسانی سے مل جائے، کشادگی سے مل جائے، فراوانی ہو جائے اور سہولت مل جائے۔ اس لیے علماء کرام نے روزی کے بارے میں فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آج کی مبارک رات ایک تو مغفرت کی بھی رات ہے، اس کے اندر وہ بات بھی آ جائیں گی، اور کن بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے آج کی رات وہ بھی بات اس کے اندر آ جائیں گی۔ چند اعمال اللہ والوں نے بیان فرمائے ہیں جس کی وجہ سے روزی کے اندر برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور رزق کو اللہ آسانی اور سہولت کے ساتھ دیتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ 16 باتیں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندے کی روزی میں اللہ فراوانی کرتا ہے، برکت دیتا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ 16 باتیں وہ ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور رزق کے اندر رکاوٹ ہو جاتی ہے اور رزق کی پریشانی اس کو اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ جو رزق کا مسئلہ ہے میرے دوستوں بزرگوں یہ رزق کا مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت کا ہے، صرف دنیا کا نہیں ہے۔ یہ جو روزی ہے، اچھا یہ روزی سے کوئی خالی نہیں ہے، یاد رکھیے، نہ کوئی مخلوق ہے یعنی کوئی جانور ہے نہ کوئی انسان ہے۔ روزی سے کوئی یہ جو ہے نا کوئی اعلان نہیں کر سکتا یا کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی میں بغیر روزی کے بھی زندہ رہ سکتا ہوں، بغیر کھائے پیے کے بھی زندہ رہ سکتا ہوں، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ روزی کا مسئلہ سب کا ہے، اور دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بغیر کھائے پیے کے انسان رہ نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے جہنمیوں کو بھی کھلایا جائے گا اور جنتیوں کو بھی کھلایا جائے گا۔ اس لیے فرمایا جہنمیوں کو جو کھلایا جائے گا 3 چیزیں قرآن کے اندر ذکر کی گئی، زقوم کا ذکر آیا ان شجرۃ الزقوم، اور دوسرا فرمایا کہ غسلین، اور تیسرا فرمایا کہ زریع، یہ 3 چیزیں جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ زقوم کیا ہے؟ یہ فرمایا کانٹے دار کھانا ہے، کانٹے دار جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، حلق کے نیچے نہیں اتریں گا، تو گرم گرم پانی دیا جائے گا اور گرم گرم پیپ اور خون دیا جائے گا جو ان کے حلق کے نیچے اتریں گا، اور انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائیں گا۔ پینے کے لیے جو دیا جائے گا وہ غسلین ہوں گا، اور کھانے کے لیے جو دیا جائے گا وہ زقوم کا درخت ہوں گا۔ اور اسی طریقے سے من زریع، کہ کیا لیس لہم طعام الا من زریع، نہیں دیا جائے گا کھانا ان کو لیکن زریع یعنی کڑوی کسیلی گھاس ہوں گی، وہ گھاس جہنمیوں کو دی جائیں گی۔ اور کیا فرمایا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس سے جسم میں فراوانی آئیں گی، یعنی جسم موٹا ہوگا۔ یسمن کہتے موٹا ہونا، صحت مند ہونا، جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا آدمی صحت مند ہوتا ہے۔ کھانے کے 2 نفع ہیں، ایک نفع یہ ہے کہ انسانی جسم کو طاقتور رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے اور صحت دیتا ہے، اور دوسرا کھانے کا نفع یہ ہوتا ہے کہ بھوک ختم ہوتی ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ جہنمیوں کو جو دیا جائے گا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس سے جسم کے اندر طاقت آئیں گی نہ بھوک ختم ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے جنتیوں کو دیا جائے گا، اس نے فرمایا کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ ان کو پرندوں کا گوشت دیا جائے گا، اور میوے دیے جائیں گے، ایسے میوے کہ جس کے اندر نہ کانٹا ہوں گا نہ گٹلی ہوں گی، اور جتنا چاہے اتنا دیا جائے گا، کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے روزی کا، یہ دنیا کا بھی ہے یہ آخرت کا بھی ہے، اور اللہ نے کہا کہ کھانا پینا یہ تمہاری روزی ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو، یہ انسانی ضرورت ہے۔ اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی آسانی ہو، اور روزی کے اندر کیا ہے یاد رکھیے، روزی کے اندر صرف کھانا نہیں ہے،
فرمایا روزی کے اندر انسان کی ضرورت زندگی جتنی ہے، اس کے بچے ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کی سواری ہے، اس کا کپڑا ہے، اس کا گھر ہے، یہ ساری کی ساری روزی کے اندر داخل ہے۔ تو فرمایا کہ روزی کے اندر آسانی ہو جائیں گی اور روزی کے اندر برکتیں ہوں گی۔ اس کے اندر چند اعمال اللہ والوں نے بیان فرمائے، اور وہ اعمال قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ اللہ کرے کہ ایسی مبارک رات، یہ رات ہماری زندگی کے اندر یہ باتیں آ جائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی سنور جائے۔ کیا ارادے ہے ایسے انشاءاللہ؟ یہ باتیں سننا ہے، سونا نہیں ہے۔ نیند تو آئیں گی کیونکہ رات کا وقت ہے، لیکن جیسا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، فقوموها لیلہا، فرمایا کہ رات کا قیام کرو، عبادت کرو، اور دوسرا فرمایا دوسرے دن کا روزہ رکھو۔ دو باتیں فرمائی۔ اب آپ کا یہاں پر بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی اطاعت میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کے احکامات کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا بیٹھنا بھی یہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے یہ بھی۔ تو پہلی بات جو کہ رزق کے اندر وسعت اور اس کے اندر برکت دیتی ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا، کہ نماز کے اہتمام کی وجہ سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جیسے حدیث کے اندر فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو 5 انعام دیں گے۔ اس میں سے پہلا انعام کیا ہے؟ رزق کی تنگی کو اللہ دور کر دیں گے۔ آج روزی روٹی کے لیے، یعنی میرا زندگی کا اگر مسئلہ آپ دیکھیں گے، سارا کا سارا جو گھومتا ہے صبح سے لے کے شام تک، میری ضرورت اور میری بیوی بچوں کی ضرورت، اب ان ضرورتوں کے پیچھے میری پوری چکی چل رہی ہے، اور ان مسئلوں کو اللہ آسانی کے ساتھ حل کر دیں گے، مسئلے کو اللہ سمیٹ دیں گے آسانی۔ جیسا میں نے مثال دی نا، جنت والے بھی کھائیں گے اور جہنم والے بھی کھائیں گے۔ جہنم والوں کے لیے پریشانی ہے، اور پریشانی کے ساتھ بھی وہ جو راحت انسان کو ہونی چاہیے وہ راحت نہیں ہے۔ ویسی دنیا کے اندر بھی بعض لوگوں کی زندگی جنت ہے اور بعض لوگوں کی زندگی جہنم ہے۔ جس کی روزی کو اللہ تنگ کر دیا، جس کی روزی پریشانی میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ، اس کی زندگی دنیا کے اندر جہنم بنی ہوئی ہے کہ ہر جگہ سے مصیبتیں گھیری ہوئی ہے۔ اس کو اولاد بھی ستا رہی، بیوی بھی ستا رہی، بچے بھی ستا رہے، اور پریشانیاں بیماریاں بھی ستا رہی، ہر طریقے سے تنگی آئی ہوئی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرما رہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو قیامت کے دن اللہ فرما رہے اندھا اٹھائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رزق کی تنگی دور کر دی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کا اہتمام کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، ہم آپ کو روزی دیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرما رہے زمین پہ جتنے جاندار ہیں سب کی روزی ہمارے ذمے ہے، ہم دینے والے۔ نماز کا اہتمام، پابندی ہونا چاہیے، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے ایسا نہیں، اللہ روزی آسانی کریں گے، اس کے لیے نماز کا اہتمام۔ اور نماز کی برکتیں کب ملیں گی؟ جبکہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز کو ایسے نہیں پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ، نماز کو اہتمام کے ساتھ، کہ نماز کی برکتیں کب ملیں گی؟ اس لیے کیا فرمایا حدیث میں کہ نماز کو اگر آپ صحیح نہیں پڑھیں گے، نماز جاتے جاتے بد دعا دے کے جاتی ہے۔ کیا بد دعا دیتی ہے؟ اللہ اس نے مجھے لنگڑا لولا کر دیا، یعنی میرا رکوع صحیح نہیں کیا، میرا سجدہ صحیح نہیں کیا۔ رکوع کے بعد حدیث میں آتا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بندہ اطمینان سے کھڑا نہیں ہوتا اور اطمینان سے نہیں بیٹھتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں، فرمایا نظر رحمت نہیں فرماتے اس بندے کی نماز کی طرف جو رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں اطمینان سے کھڑا نہیں ہوتا اور دونوں سجدوں کے درمیان۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ تینوں وقت کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ برابر ہوتا تھا۔ اب ہم سجدے تو لمبے کرتے لیکن دونوں سجدوں کے درمیان بالکل ایسا بیٹھے پھر فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، حالانکہ حدیث میں آتا تینوں وقت یعنی 2 سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جو ٹائم ہے یہ تینوں وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ٹائم استعمال کرتے تھے۔
اس لیے فرمایا کہ ہماری نماز کو ہم جاندار بنانا چاہیے. اس کے لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ 5 باتیں فرمائی. پہلی بات فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کرنا چاہیے. نماز کے اندر اگر آپ خشوع خضوع پیدا کرنا چاہ رہے اور نماز کو جاندار بنانا چاہ رہے, کیونکہ اللہ کے وعدے صحیح نماز کے ساتھ ہے, وہ کوے کی ٹھونگ والی نماز کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہے. تو اس کے اندر پہلا فرمایا نظروں کی حفاظت. آپ نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے تو جو آپ گن دیکھیں گے غیر محرموں کو, روڈوں پہ جانے والی, موبائل میں آنے والی, ٹی وی میں آنے والی, جو غیر محرموں کو دیکھیں گے وہی نقشہ پھر آپ کا نماز کے اندر آئیں گا. نماز میں وہی خیال پیدا ہوتا. اور بعض دفعہ کوئی سین حدیث میں آتا نا, شیطان آتا ایک وسوسہ ڈالتا, یہاں پر بیٹھتا, مینڈک کی شکل میں شیطان آ کے یہاں بیٹھتا اور اس کی ایک سینگ ہوتی اتنی بڑی, وہ سینگ سے وہ اپنے دل کے اندر ڈالتا, وہ ہمارے دل کے اندر ڈالتا اور وسوسہ ڈالتا. وسوسہ یعنی خیال, ایک خیال پیدا کرتا, فلاں چیز یاد کر. اب وہ فلاں فلم یاد کرتا, فلاں سیریل یاد کرتا, فلاں جو ہے کوئی چیز یاد کرتا, اب اس کو لے کے گھومتے رہتا. اب پوری فلم نماز میں بن رہی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا نظروں کی حفاظت یہ نماز کو جاندار بنانے والا پہلا عمل ہے. اور دوسرا فرمایا پیٹ کی حفاظت, کہ پیٹ میں حرام لقمہ جانے نہیں دینا, کیونکہ حرام لقمہ پیٹ میں جائیں گا اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ نماز کے اندر فاسد خیالات آئیں گے, گندے خیالات آئیں گے, جیسا کھانا ہوگا ویسے اثرات ہوں گے. اور تیسری بات فرمایا نماز سے پہلے کوئی نیک عمل کر کے نماز میں داخل ہونا. کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے, نماز پڑھنے سے پہلے قرات کر لے, یعنی قرآن کی تلاوت کر لے, یا سنت پڑھ لے, نوافل پڑھ لے, ذکر کر لے. ذکر کرنے کے بعد نماز میں داخل ہو تو نماز کے اندر وسوسے نہیں آتے. آپ موبائل میں بات کر رہے, بات کرتے کرتے مسجد کے اندر آئے, نماز کے لیے رکعت باندھے. ابھی جو بات موبائل میں ہوئی اب وہ پوری ڈیلنگ اب مسجد میں نماز کے ساتھ ہو رہی, نماز کے اندر ڈیلنگ ہو رہی. آدھی بات ہوئی موبائل کے اندر, آدھی بات یہاں ہو رہی. اب اس کو کیا بولیں گے, ڈیل کیسا کریں گے, فیصلہ کیسا کریں گے, خاندان کا کوئی بات ہو گئی تو اس کو کیسا معاملہ طے کریں گے, وہ نماز میں طے ہو رہی ہے. اب یہ کیوں ہوا کہ نماز سے پہلے آپ نے جو عمل کیا وہ عمل نماز میں آ رہا. اس لیے اللہ والوں نے فرمایا نماز میں آنے سے پہلے کوئی نیک عمل کر کے نماز میں آئیے, تاکہ نماز کے اندر وہ خیالات نہ آئے. اور چوتھی بات فرمایا نماز پڑھتے ہوئے, یعنی نماز کی رکعت باندھنے سے پہلے یہ سوچو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. کیوں؟ آپ جب نماز کے اندر ہوں گے خیال ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے, وسوسہ ڈالنا ہی ڈالنا, وہ ہر ایک کو ڈالتا ہے. حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان آتا وسوسہ ڈالتا, تو شیطان آ کے وسوسہ ڈالیں گا. آپ کو یہ ذہن میں لانا ہے کہ یہ تو میری زندگی کی آخری نماز ہے, جیسا میں نماز ختم کروں گا فرشتہ مجھے لے کر چلے جائیں گا, اب نہ میں کوتمیر لا سکتا ہوں, نہ ترکاری لا سکتا ہوں, نہ کوئی دفتر کا کام کر سکتا ہوں, سارے کام ختم, کیونکہ میری یہ نماز جیسا ختم میری زندگی ختم. اب یہ جو خیال یہاں پر ختم ہو گیا. حالانکہ دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا نماز کے اندر جو خیال پیدا ہوتا وہ جو ہم کام کرنے کے بارے میں سوچتے, نماز کے بعد وہ کام ہوتا بھی نہیں, نماز کے بعد وہ کام ہوتا بھی نہیں. ہم یا تو بھول جاتے یا تو وہ کام ہوتا ہی نہیں. یہ خالی شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر, فلاں چیز یاد کر, اور ایسی ایسی چیزیں نماز میں یاد دلاتا جو نماز سے پہلے یاد بھی نہیں آ رہی تھی. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت ایک چیز میں رکھا یاد نہیں آ رہی, کہاں رکھا؟ حضرت بولے وضو کر کے آ, 2 رکعت نماز پڑھ. وہ وضو کر کے آیا, 2 رکعت کی نیت باندھا, پہلی رکعت ہوئی, کہا کہ حضرت یاد آ گیا, یاد آ گیا, یاد آ گیا. کہا حقیقت ہے کہ نماز کے اندر شیطان ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا جو نماز سے پہلے ہم کو یاد بھی نہیں آ رہی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو وسوسہ ہے یہ وسوسہ ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ یہ کام کریں گے. تھوڑا قریب قریب آ جائیں گے نا, تھوڑا سامنے آ جائیں گے, جو حضرات جو ہے وہ ٹیکا لگائے وہ بھی ذرا قریب آ جائیں, تاکہ دین کی بات کے سننے کا, اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ کرسی وغیرہ پہ بیٹھ سکتے, ٹیک لگا سکتے, ان کے لیے اجازت ہے. جو نوجوان ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ طاقت دیا, صحت دیا, تھوڑی قربانی دے کے جو ہے بات سنیں, انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا. تو جو شیطان خیال ڈالتا ہے وہ خیال باطل ہو جاتا ہے. کب؟ جبکہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی نماز ختم ہوں گی اور میں فوراً جو ہے مر چکا ہوں گا, مر جاؤں گا, میں کچھ کام کر ہی نہیں سکتا. حالانکہ آپ مرتے نہیں, ایسا مت سمجھے مول صاحب بولے مر جاتا ہو تو مر جائیں گے, ایسا نہیں مرتے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ جو ہے نا آپ یہ سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, بس نماز کے اندر وہ خیال فاسد ہو جاتا. اور 5واں عمل جو فرمایا کہ 5واں عمل یہ ہے
کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے ہلکے انداز میں پڑھے، یعنی آپ نماز کے اندر ثنا پڑھ رہے، اتحیات پڑھ رہے، درود شریف پڑھ رہے، یا کوئی سورت وغیرہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے، اس کو ہلکے انداز میں پڑھے۔ حدیثوں میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی ریش یعنی داڑھی مبارک ہلتی تھی۔ اب داڑھی کب ہلتی؟ جبکہ جو ہے ہونٹ ہلتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلیں گے تو داڑھی کہاں سے ہلیں گی؟ اب ہم ہونٹ بھی نہیں ہلا رہے، دلی دل کے اندر نماز کے اندر پڑھ رہے، ثنا پڑھ رہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے، ضم سورہ پڑھ رہے، یہ دلی دل کے اندر پڑھ رہے۔ اب دلی دل کے اندر پڑھنے سے ہوتا کیا کہ بھئی نماز کے اندر پھر خیال نہیں رہتا اور نماز خشوع خضوع والی نہیں رہتی، اللہ کے دھیان والی نماز نہیں رہتی۔ اس لیے ہلکے انداز میں، اتنا زور سے بھی نہ پڑھے کہ بازو والے کو ڈسٹرب ہو جائے، پریشانی ہو جائے۔ آپ اتنا زور سے پڑھ رہے، آگے والے اب بھول جا رہا میں کیا پڑھا کہ کیا ہے کہ اب اتنا زور سے پڑھے، اس کی اتحیات سن رہا ہونے کہ اس کو غلطیاں تو نہیں ہے اس کے اندر اتحیات کے اندر، بلکہ انہیں غور سے سن رہا ہونے، تو ویسا اتنا زور سے نہیں پڑھنا کہ آگے والے کی نماز خراب ہو جائے، بلکہ ہلکے انداز میں، اتنا ہلکا انداز کہ میرے کانوں میں آواز ہے، یا ایسا ہو کہ پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا ہلکی آواز بڑھائے پھر کم کرے، ہلکی آواز بڑھائے کم کرے، اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میں کیا پڑھ رہا اور میں کیا پڑھا ہوں، یہ خیال آئے گا۔ تو یہ 5 باتیں فرمائی نماز کو جاندار بنانے کے لیے، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے، نظروں کی حفاظت، پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا، اور نماز سے پہلے کوئی عمل کرنا، اور چوتھا فرمایا کہ نماز یہ سمجھے میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور 5واں ہلکی انداز میں نماز کے سورے وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو روزی کی برکت کے لیے پہلا عمل ہے نماز کا اہتمام کرنا، اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہے، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے 25 کروڑ کی گاڑی ہے، 4 ٹائروں میں سے ایک ٹائر میں ہوا نہیں ہے، گاڑی چلتی؟ بھائی 25 کروڑ کی گاڑی ہے، اتنی قیمتی ہے، چلنا چاہیے، لیکن ایک ٹائر میں ہوا نہیں ہے، نہیں چلتی۔ اللہ کا وعدہ 5 وقت کی نماز پہ ہے، 4 ٹائم کی پڑھ رہے، ایک ٹائم کی چھوڑ دے رہے، اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن پڑھے، ابھی آپ دیکھو شعبان کی 15ویں رات شب برات پوری مسجدیں بھری ہوئی ہے، اور پوری مسجدوں کے اندر جگہ نہیں ہے، جو 5 وقت کے نمازی ان کو بھی جگہ نہیں مل رہی اتفاق سے۔ جب وہ آئے اپنی نماز کے ٹائم پہ، اب آنے کے بعد جگہ نہیں مل رہی، بیچارے چپلوں کے پاس نماز پڑھ کے جا رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ صرف شعبان میں کہ یہ جو جگنے کی رات ہے اسی میں اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان روزی کے لیے بھاگ رہا ہے، اور اتنا بھاگ رہا کہ اللہ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے روزانہ اعلان کرا رہے عقل مندوں کے لیے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کی طرف آنا یہ تمہاری کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی تو اللہ نے نماز کے اندر رکھی۔ عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر مثال دے کے بولتے تھے، ایک مسجد سے باہر جانور جا رہے، بھینس بیل وغیرہ جا رہے، اب اذان کی آواز آئی، اذان کی آواز پہ جو کوئی بھینس اور بیل کوئی ہے جو آئے وضو کرے نماز پڑھے، بھائی وہ تو جانور ہے، ان کو کیا معلوم کہ بلانے والا کون ہے اور کیوں بلا رہا، وہ تو جانور ہے، جانوروں کی طرح جا رہے۔ فرمایا ایک ایمان والا، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک اللہ کی بندگی کا اقرار کرنے والا، وہ بھی اذان سنے اور اذان کی آواز سنتے ہوئے اسی طریقے سے چلے جائے جیسا جانور جا رہا، تو فرمایا یہ انسان میں، یہ مومن میں اور یہ جانور میں کیا فرق ہو گئی کہ روزانہ یہ کان میں اذان پڑھ رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن پھر بھی جو ہے نا نماز کو چھوڑ کر جائے۔ تو اس لیے پہلا یہ عمل ہے روزی کی برکت کے لیے کہ نماز کا اہتمام کرے، اور دوسرا فرمایا کہ استغفار کا اہتمام کرے، کہ استغفار کے اہتمام کی وجہ سے اللہ اس میں برکت دیتا ہے اور اس میں وسعت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا گنہگار ہوں اور میں اپنے آپ کی مغفرت کرانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے کہا کہ استغفار کا اہتمام کر۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے، کھیتی کے اندر جو ہے بارش نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ استغفار کر۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت دعا کریے اور کوئی عمل بتائیے کہ مجھے بیٹا ہو جائے، اولاد ہو جائے، کہا کہ استغفار کا اہتمام کر۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت جو ہے روزی کی تنگی ہے، کیا کروں؟ حضرت نے کہا استغفار کر۔ اب پاس میں بیٹھنے والوں نے کہا کہ بھائی یہ بندے تو آئے الگ الگ اپنی ضرورتیں لے کر، سب کو آپ نے ایک ہی عمل کہا، تو کہا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے یہ سارے کے سارے استغفار کے ساتھ ہے
کہ آسمان سے بارش کا ہونا، اولاد کا ہونا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا، یہ سارے کے سارے استغفار کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے۔ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور استغفار ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسا آج کل ہم استغفار کریں، تسبیح کے دانے چل رہے اور دل و دماغ اللہ کی طرف نہیں ہے، اور دل و دماغ اللہ کی طرف معافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تسبیح کے دانے چل رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی تھی کہ ہمارا استغفار ایسا ہے، اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے، فرمائے ہمارا استغفار ایسا ہے کہ اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے کہ وہ معافی مانگی جا رہی۔ آپ بتاؤ، آپ اگر مجرم ہے اور کورٹ کچہری میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا پولیس والے کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا آپ چلتے پھرتے اسے معافی مانگیں گے؟ یا آپ بے توجہی کے ساتھ یہاں دیکھ رہے، وہاں دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، موبائل میں بھی دیکھ رہے، اور اسے آپ معافی مانگ رہے، تو وہ جو آپ کو معاف کریں گا یا آپ کے لیے اور سزا کو بڑھائیں گا؟ تو یہ معافی ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔ تو یہ معافی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلتے پھرتے استغفار ہو رہا اور دل و دماغ نہ استغفار کے لیے آمادہ ہے، معافی مانگنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن تسبیح کے دانے چلتے جا رہے، ایسا نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اور بخشے بخشائے ہونے کے باوجود روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 70 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ اب ہم کیا اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے کہ بھئی ہم گنہگار نہیں ہیں؟ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم کو معلوم ہے اور ہمارے رب کو معلوم ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، ورنہ ہم بڑے مجرم ہیں۔ تو یہ چیز کو سوچے کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نعمتوں تو استعمال کر رہا ہوں، لیکن پھر اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہوں، اس لیے روزانہ صبح شام کا اہتمام کریں استغفار کا۔ استغفار کے اہتمام سے روزی کی برکت ہوتی ہے اور روزی میں وسعت ہوتی ہے۔ اور پھر تیسرا عمل فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اور یہ عمل وہ عمل ہے جو نفاق کو دل سے نکالتا ہے۔ نفاق یعنی جو منافقت ہوتی ہے، ایمان والا جب ایمان میں تنزلی آتی ہے تو انہیں منافق ہو جاتا ہے، اور منافق تو وہ ہے جو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو نفاق کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ نے عمل بتایا، نماز کا اہتمام اور اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ یہ فرمایا کہ روزی کی برکت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، جس کی جو حیثیت ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ حدیث میں آتا بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، فرمایا کہ روزانہ صبح سویرے سویرے صدقہ کر دیا کرو، اس سے آنے والی بلا کو صدقہ روک دیتا ہے۔ جیسے ایک بڑی دیوار آپ نے بنا دی، وہ دیوار کو آدمی پھلانگ نہیں سکرا کیونکہ بڑی دیوار ہے، آدمی اس کو پھلانگ کے نہیں آ سکرا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ صدقہ ایک بڑی دیوار بن جاتا ہے، اور وہ جو آنے والی مصیبت ہے، بلا ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، وہ بیماری وہ بلا جو ہے آتی نہیں، صدقہ وہ آڑ بن جاتا اس کے لیے۔ صدقہ ایسی بہترین چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقوا انفق علی، اے بندے تو اللہ کے نام پہ خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کریں گا، یعنی اللہ تجھ کو دیں گا۔ اس لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین، جو میرے نام پر خرچ کرتا ہے اللہ فرما رہے اس کو میں بہتر اس کا بدل دیتا ہوں، وهو خیر الرازقین، اور سب سے بہترین روزی دینے والا تو تمہارا رب ہے، اللہ دیتا ہے۔ اس لیے خرچ کرنے کا مزاج بنائے اور روزانہ اہتمام کرے۔ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، روزانہ صبح سویرے صدقہ نکالتے تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی، وہ تھیلی میں ڈال دیتے تھے، اور جب بھی کوئی خیر کا کوئی کام رہتا تھا وہ تھیلی میں سے نکال کر دیا کرتے تھے، اور ہر خیر کے کام میں ان کا مال خرچ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ کوالٹی دیکھتے کہ بندے کی نیت کیا ہے، اللہ کی رضا ہے، 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی قیمت 1 کروڑ کی بنا دیتے۔ بندے کی نیت کے ساتھ وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ 1 کروڑ روپے دے رہا لیکن اللہ کی رضا اس کے اندر نہیں ہے، اللہ 1 روپے کا بھی اس کو ثواب نہیں دیں گے، 1 روپے کا۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے مال کا خرچ کرنا، مزاج بنائے۔ جیسے کنواں دیکھیے، کنویں کے اندر سے جب پانی نکلتا ہے تو وہ کنواں پانی اور دیتا رہتا ہے،
اور جس کنویں میں سے پانی نہیں نکلتا وہ کنواں بھی ایک سطح پہ جا کے رک جاتا ہے. آپ کی بھی روزی بڑھنا ختم ہو جاتی, ایک وقت تک آ کے ختم ہو جاتی. جب آپ خرچ کرتے رہیں گے اللہ آپ کو دیتے رہیں گا. تو یہ 3 عمل ہو گئے, نماز کا اہتمام, اور دوسرا استغفار کا اہتمام, اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا. یہ اپنے زندگی کے اندر یہ سارے معمولات کو لائیے, پھر آپ خود دیکھیے کہ اللہ روزی کی کیسی برکتیں دیتا ہے. اور چوتھا عمل فرمایا کہ ہجرت کرنا, اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, جو ہماری راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اس کے لیے اپنی زمین کو وسیع کر دیتے ہیں اور اس کی رزق میں وسعت دیتے ہیں, اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں. جیسا ابتداء اسلام, یعنی جب اسلام کی ابتدا ہوئی, مکے کو چھوڑ کر, اپنے وطن کو چھوڑ کر صحابہ کرام ہجرت کرے اور مدینے کی طرف گئے. وہ ہجرت کی وجہ سے اللہ نے اتنا مال دیا کہ آج بھی مدینے میں اگر آپ جائیں گے تو مدینے میں وقف عثمان بن عفان کے نام سے کئی بلڈنگیں ملیں گی آپ کو. جو مکہ مدینہ گئے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی باغات ہے اور کئی بلڈنگاں ہے, وقف عثمان بن عفان بول کے لکھے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی یہ بلڈنگ ہے اور اس کا جو بھی خرچہ یعنی جو بھی پیسہ آتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی 1400 سال پرانی شخصیت ہے, ان کے مال میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ آج بھی خیرات ہو رہی ان کے نام کی, آج بھی خیرات ہو رہی ان کے نام کی. یہ ہجرت ہے کہ ہجرت کی وجہ سے اللہ رزق میں وسعت دیتا ہے. اللہ کے راہ میں جو نا اللہ کے دین کے لیے نکلنا, اس کے بعد پھر وہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ مال میں وسعت اور برکتیں عطا فرماتا. اس کا 5واں عمل فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنا. حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج اور عمرہ یکے بعد دے کرے, کبھی حج کرے کبھی عمرہ کرے, فرمایا جو حج عمرہ کی تعداد رکھتا ہے اور یکے بعد دے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اس کی رزق میں برکت دیتے ہیں, اور فرمایا ایسا دیتے ہیں جیسا لوہا جو نا بھٹی لوہے کو اور سونے چاندی کے میل کچل کو ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے جو نا گناہوں کو اسی طریقے سے مٹا دیتے ہیں اور اس کے فقر کو بھی مٹا دیتے ہیں. کہ حج اور عمرہ جیسے جو نا تابعین کے اندر اور کتنے اسلاف ایسے گزرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 حج کیے تھے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قریب 48 جو نا حج کیے تھے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر. اور ابھی ہم جو ہے نا 2022 میں جب گئے تھے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی. ایک مولانا آئے تھے بیان کرنے کے لیے ہماری بلڈنگ میں, انہوں نے ہم کو بتایا کہ یہ میرا 17واں حج ہے بلکہ والے, اور مدرسے کے اندر پڑھاتے, مدرسے میں پڑھانے والے ہیں, لیکن جو ہے نا ماشاء اللہ سے. اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا, فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا, حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا. جو عمرے کو اور حج کو بار بار جاتے ہیں اس کی برکتیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو فقیر نہیں کرتا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ جو ہے یہاں پر غالباً جو ہے نا آندھرا کے کسی علاقے کے تھے. وہ بتا رہے تھے میرا یہ 11واں حج ہے بلکہ بولے 11واں حج, اور کوئی مالدار نہیں ہے. اللہ مال کی بنیاد پہ نہیں بلاتے, بندے کی طلب کے اوپر بلاتے. کبھی آپ سوچو میرے دل کے اندر یہ طلب آئی کیا میرے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی کیا, یہ اندر بھی طلب ہونا چاہیے نا. جب بندے کے اندر طلب ہوتی ہے پھر اللہ اپنے پاس بلاتا ہے. تو یہ عمل بھی یہ رزق کی وسعت کا عمل ہے. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ 6واں عمل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو لگانا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسی ہے, جب بندہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کے سینے کو غنی کر دیتا ہوں اور اس کے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دیتا ہوں. اور جو میرے لیے فارغ نہیں ہوتا, میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا, اللہ فرما رہے میں اس کو جو ہے نا جو اس کے سینے کو جو ہے نا غموں سے بھر دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کی محتاجگی کو ختم نہیں کرتا. جیسا آپ دیکھیے دنیا کے اندر ہر کام کے لیے آدمی فارغ ہوتا ہے. دفتر میں جانا ہے تو بیوی بچوں سے فارغ ہو گئے, گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے, کہیں سیر و تفریح پہ جانا ہے تو دفتر کے کاموں سے فارغ ہو گئے. دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو, فارغ ہونے کے بعد جب آدمی یکسوئی سے کرتا ہے تو وہ کام صحیح طریقے سے ہوتا ہے. لیکن آپ سوچو کیا ہم اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو کے آتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر کے اللہ کی عبادت کو کیا ہے؟ نہیں.
تو ہم سوچے اللہ کی روزیوں کو لینے کا ہے، اللہ غنی کر دیں گے، اللہ محتاجگی کو ختم کر دیں گے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ اپنی روزی حاصل کرے بغیر نہیں مرتا، اس لیے بندے کو چاہیے اچھی طریقے سے یعنی حلال طریقے سے روزی کو تلاش کرے، اور فرمایا کہ اسی طریقے سے بندہ حلال طریقے سے حاصل کرے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ بندہ روزی کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت زندگی میں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ بندے کو روزی جب ملتی ہے پریشانیوں کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، تنگیوں کے ساتھ، اولاد بھی ستا رہی، بیوی بھی ستا رہے، کاروبار بھی ستا رہا، ہر طریقے سے یہ تنگی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، اللہ کی بندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے، تو اس لیے اپنے وقت کو ہم نکالے اور اپنی بندگی کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں۔ تھوڑا سا قریب آ جائیے نا، تھوڑا سا حرکت بھی کریے، نیند کا غلبہ بھی ذرا دور ہو جاتا، تھوڑی سی باتیں، یہ قیمتی باتیں تاکہ جو ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو ہمارے لیے فائدہ ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ساتواں عمل صلہ رحمی کا کرنا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے جو رشتہ دار ہے، ننیالی رشتہ دار ہے، ددیالی رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کیونکہ خاندان کے اندر عام طور سے یہ ہوتا ہے انبن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر فرمایا کہ شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی مغفرت نہیں کرتے جو اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھتے ہیں۔ کینہ کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان کوئی بھی ہو، اپنا رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو یا کوئی اور مسلمان بھی ہو، اس کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے کسی سے کوئی بات ہو گئی، کوئی ہمارا مال کھا لیا، کوئی ہماری حق تلفی کر دیا تو دل کے اندر نفرت پال لیتے ہیں، اور وہ نفرت بعض دفعہ موت تک رہتی ہے۔ بندہ مرتے دم تک یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بھائی کے پاس نہیں جاؤں گا، فلاں بہن کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ دل میں نفرت رکھ لیتا ہے۔ فرمایا ایسی رات جو کہ مبارک رات ہے، ایسی رات میں اللہ اس بندے کی مغفرت نہیں کرتے جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آگے والا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے آگے والا آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ فرمایا خاندان کے اندر بہت سارے لوگ ہمارا حق نہیں دیے، ہماری حق تلفی کرے، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کا حق دنیا میں نہیں دیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر آ جانا میں دلا دوں گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مل جائیں گے ہمارا معاملہ، لیکن یہاں پر صلہ رحمی رکھے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی رزق میں برکت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرے۔ جو بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری عمر میں اضافہ ہو، نہیں ہم نہیں چاہتے بھائی، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو، روزی میں اضافہ ہو، برکت ہو۔ فرمایا یہ کام کرے، صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی جو کریں گا رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھنا، ورنہ قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ اس مجمع کے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جو خاندان والوں کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھا، کوئی بھی رہن دو، خاندان کے اندر خالہ، پھوپھی، بھائی یا دادی، نانی یا کوئی ماں اور بہن، کوئی بھی خاندان والے کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھا، یہاں پر اگر دعا ہو رہی اس بندے کی وجہ سے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھ قطع رحمی کا گناہ ایسا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے ناتوں سے ٹوٹے ہوا ہے اور دل میں نفرت رکھتا ہے، فرمایا یہاں سے اٹھ جائے کیونکہ ہم دعا کرنے والے ہیں۔ ایک بندہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کہاں گئے تھے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ سے بات چیت ٹوٹی ہوئی تھی، میں خالہ سے ناراض تھا، میں خالہ کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگا اور کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور معافی مانگ کر میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا بھی ہے دعا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بندے کی نحوست کی وجہ سے ساروں کی دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے ایسا یہ گناہ ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، حدیث ہے، فرمایا کہ رشتے ناتے توڑنے والا فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔
जन्नत से महरूम हो जाएगा वो बंदा जो रिश्ते नाते, क्योंकि हमारा जो दीन है वो सिर्फ नमाज रोजा हज उम्रे तक मौकूफ नहीं है, वहां तक बचे हुआ नहीं है, बल्कि जिंदगी के जितने पहलू है वहां पर भी हमारा दीन है। इसलिए सिला रहमी करना ये रोजी की बरकत और उम्र की बरकत का जरिया है। और 8वां फरमाया कि कमजोरों के साथ हुस्न सलूक करना, जो हमारे घर के अंदर कमजोर है, बूढ़े हैं, ज़ईफ है, या इसके अलावा बच्चे हैं, या जो इसके अलावा आप भी चलते फिरते रास्ते में कहीं पर भी देखिए जो बूढ़े कमजोर है उनकी मदद कर दिया करे, उनके साथ सिला रहमी कर दिया करे, हुस्न सलूक कर दिया करे। क्योंकि ये अमल दिखने में छोटा है, लेकिन इसकी वजह से मैं आमतौर से एक जुमला कहता हूं कि एक है दुआ का मांगना, एक है दुआ का करवाना, एक है दुआ का लेना। दुआओं का लेना, हम ये नहीं समझ रहे कि दुआओं का लेना क्या होता है। दुआओं का लेना, याद रखिए, ये इंसान की जिंदगी में तरक्की का जरिया होता है। आप कमजोरों की दुआएं लीजिए, अपने छोटों की दुआएं लीजिए, अपने बड़ों की दुआएं लीजिए, फिर देखिए काम क्या बनते हैं आपके। एक मरतबा मौलाना तारिक जमील साहब बता रहे थे कि वो सबसे पहले जब पहला हज हुआ उनका, तो फरमाया एक दो बूढ़ी औरतें थी, उनको हम अपने घर में अपने होटल में ले गए, फिर उनके हाल पूछे, उनकी कैफियत ली, फिर वो भटक गए थे, उनको अपने इलाके में होटल में छोड़ के आए। तो फरमाया कि वो जो दोनों बूढ़ी औरतें जो दुआएं दी, और दुआओं के अंदर ये जुमला कहा कि जो ना अल्लाह आपको हर साल हज कराए, क्योंकि जो आदमी परेशान होता और परेशानी में जाके आप उसकी मदद करेंगे तो उसके दिल से दुआ निकलती, चाहे उन्हें नमाजी हो या ना हो, उन्हें दीनदार हो ना हो। लेकिन यहां तक फरमाया कि जो आदमी मजलूम होता है, फरमाया वो काफिर भी रहने दो, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते हैं आगे वाले के हक में। तो फरमाया वो औरतों की दुआएं ऐसी लगी कि फरमाया कि आज मेरा ये 28वां हज है, बल्कि 28वां हज है ये, कि वो दुआएं की बरकत होती। तो इसलिए कमजोरों के साथ, जो रोडों पे है या जो है कोई खानदान में है, जो अपने घर के अंदर है, इसलिए हदीस में फरमाया तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुमको रोजी दी जाती है। इसके बाद फरमाया कि 9वां अमल अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना, कि अल्लाह की जात पे तवक्कुल करने से अल्लाह ताला बंदों की रोजी में वसात अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह की जात पे ऐसा भरोसा करो जैसा परिंदे करते हैं। फरमाया अल्लाह की जात पे अगर तुम कामिल भरोसा करेंगे तुमको रोजी ऐसी तरीके से दी जाएंगी जैसा परिंदों को दी जाती है। परिंदे सुबह में खाली पेट निकलते हैं और जब वापस आते हैं घोंसलों के लिए पेट भरकर वापस आते हैं। हमारा मामला क्या है? पेट भर के घर से निकलते हैं और जब वापस आते हैं तो खाली पेट आते हैं। और परिंदों का यकीन ये है कि अल्लाह खिलाने वाला है, और आज अल्लाह जो मीठा जाम खिलाया, जो मीठा आम खिलाया, कल अल्लाह इससे बेहतर खिलाएगा। यह है तवक्कुल, कि अल्लाह की जात पे ऐसा भरोसा करो कि अल्लाह देने वाला है, अल्लाह खिलाने वाला है। लेकिन तवक्कुल का ये माने भी नहीं है कि आप पूरी दुनिया को छोड़ दे, अल्लाह अल्लाह कर लेते बैठ जाए। अल्लाह खिलाने वाला है, अल्लाह देने वाला है, ये चीज भी इस्लाम में पसंद नहीं है। रहबानियत कि सब कुछ दुनिया छोड़ दो और अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाह खिलाने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊंट की नुकेल को बांधो, इसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करो। ये फरमाया तवक्कुल। ये तवक्कुल नहीं है गाड़ी की चाबी खुली है, गाड़ी का लॉक खुला है, बोले अल्लाह मेरा हिफाजत करने वाला, अल्लाह कफील है। नहीं, अल्लाह फरमा रहे मैं गाफिल की मदद भी नहीं करता, अल्लाह गाफिल की मदद भी नहीं करता। भाई अल्लाह बचाने वाला, अल्लाह करने वाला, जाके ट्रक के सामने ठहर के अल्लाह बचाने वाला, ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल क्या है? अमल करना, इसके बाद अल्लाह के ज़ात पे भरोसा करना। ये यकीनी बात है कि आप दुकान लगाए, आप कोई कारोबार करे, ये जरूरी नहीं है कि नफा हो। क्या भाई हर कारोबार करने वाले का नफा होता है? नहीं होता। हर बीमार को शिफा मिलती है? नहीं मिलती है। तो यही मतलब है कि आप दवा भी इस्तेमाल करो, आप कारोबार भी करो, लेकिन तवक्कुल अल्लाह के ज़ात पे करो, भरोसा अल्लाह के ज़ात पे होना चाहिए। अल्लाह फरमा रहे इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनको पसंद करता है और अल्लाह उनकी मदद करता है। इसलिए रिस्क के अंदर वुसात होंगी, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखे। इसके बाद फरमाया 10वां अमल नियमतों का शुक्र अदा करना। नेमतों का शुक्र क्या है भाई? अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जो नेमतें अल्लाह ने तुमको दी है उन नेमतों का शुक्र अदा करो। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नेमतें हमको बहुत मिली हुई है, लेकिन इन नेमतों के बावजूद शिकवे है, शुक्र गुजारी नहीं है।
جو نعمت کا آپ شکر ادا کر رہے, ایک اللہ والے فرماتے جس نعمت کا شکر ادا ہو گیا اس نعمت کو آپ نے نکیل ڈال کے اپنے پاس رکھ لی, اور فرمایا جس نعمت کا آپ نے شکر ادا نہیں کیا وہ نعمت کو آپ نے پھینک دیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ نعمت آپ کے پاس سے چلے جائیں گے. اور بعض اللہ والے تو فرماتے جسم کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو ورنہ اللہ اس نعمت کو چھین لیں گا. آنکھوں کی نعمت چلے گئی, کان کی نعمت چلے گئی, دماغ کی نعمت چلے گئی, پیروں کی نعمت چلے گئی. آپ اپنے پیروں کی نعمت کو سلامت رکھنا چاہ رہے تو اس کا شکر ادا کرو. اور شکر کیسا ہے؟ دو اعتبار سے. ایک زبانی طور پر آپ اللہ کا شکر کرو, اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. آج ہم شکوے کریں حالانکہ پہلے اتنی نعمتیں نہیں تھی جتنی نعمتیں آج ہے. پہلے کے زمانے میں کولر نہیں ہوا کرتا تھا, اے سی نہیں ہوا کرتا تھا, فین نہیں رہتا تھا, لیکن لوگوں کی زبانوں پہ شکوے نہیں ہوتے تھے بلکہ شکر گزاری ہوتی تھی. آج نعمتوں کی بہتات ہے, بہت ساری نعمتیں ہیں, پھر بھی شکوے ہیں, وہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. دیکھیے زبان پہ کتنی شکوے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کار نہیں دی, اللہ نے ہم کو ذاتی گھر نہیں دیا, شکوے ہیں زبان پہ. جو نعمتیں ملی ہے ان نعمتوں پہ غور کریں گے تو یہ نعمتیں کم نہیں ہیں, کروڑوں کی نعمتیں. ہر نعمت کا شکر ادا کریں. اور نعمتوں کا شکر کیسا ہوگا؟ ایک تو زبانی طور پر, اس لیے کیا فرمایا دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کی دعائیں بتائی. کھانے کے بعد کی دعا, سونے کے وقت کی دعا, بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا, یہ جو شکر گزاری ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو اللہ کی بندگی پر استعمال کرے, اللہ کی اطاعت پہ لگائے. اگر اولاد ہے اولاد کو اللہ کی بندگی پہ لگائے, یہ اولاد کا شکرانہ ہے. مال ہے مال کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو, یہ مال کا شکرانہ ہے. تو جتنا آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی عبادت اور اطاعت کے اندر, اور زبانی طور پر شکر گزاری اللہ کا شکر ادا کرو. ایک مرتبہ رابعہ بصیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی پٹی باندھ کے آیا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ سر میں درد ہو رہا تو اس لیے میں نے پٹی کو باندھ لیا. کہا کہ جب اللہ نے نعمتیں دی تھی تو نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہیں پھرے, لیکن اللہ نے ایک مصیبت دی تو وہ بتا لیتے پھر رہے کہ اللہ نے مجھے یہ مصیبت دی ہے, یہ پریشانی دی ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے, کسی طریقے سے کوئی بیمار کی پرسی بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو وہاں پر شکوے. بیمار شکایت کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دے دیا, ہمارے ساتھ یہ ہے, ہماری پریشانی یہ ہے. پریشانیوں کو مت گناؤ, نعمتوں کو گناؤ. ابھی جو پریشانیاں آپ کو دکھ رہی ہے لیکن ذرا نعمتوں پہ تو غور کرو, کیا کیا نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہے, ان نعمتوں کی شکر گزاری. تو یہ عمل روزی کے اندر برکت کا عمل ہے. اور اسی طریقے سے 11واں عمل فرمایا کہ سلام کا اہتمام کرنا, سلام کا مزاج. حدیث میں آتا کہ جو ہے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. جو 4 کام کریں گا سلامتی کے ساتھ جنت میں جائیں گا. سلام کی عادت ڈالے, سلام کو عام کرے, گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کرے, بیوی کو بھی سلام کرے, بچوں کو بھی سلام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تھا. کتنے سال؟ 10 سال تھا. فرمایا کہ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی موقع نہیں ملا کہ میں اللہ کے نبی کو سلام کر سکا. یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, سلام کے اندر پہل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تو اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے, ازواج مطہرات کو. اب بعض جاہل قسم کے لوگ بولتے بھائی بیوی کو بھی سلام کرنا کیا, بھائی میری عزت گھٹ جائیں گی. یہ حکم ہے اللہ کا, فسلموا. قرآن نے اللہ نے کہا کہ سلام کرو. سلام کا اہتمام, بچوں کو, بوڑھوں کو گھر کے اندر سلام کی عادت ڈالے. حدیث میں آتا جو دن بھر میں 100 سلام کریں گا اور اس دن اگر مر گیا تو شہید کا مرتبہ. حضرت عبداللہ بن عمر بازار کا چکر لگا کے آتے تھے, بازار کا, اور بازار میں کچھ خریدتے نہیں تھے, خالی چکر لگا کے آتے تھے. اور چکر لگا کے جب واپس آتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے بازار میں کچھ لینا نہیں تھا تو گئے کیوں تھا؟ کہا کہ جانا اس لیے تھا کہ لوگ زیادہ تھے اور سلام کے اندر 100 پورے کرنا ہے, اس لیے بازار کے اندر جاتا تھا. اور آج کل کیا ہو گیا, سلام کریں گے پہچانت والوں کو, کوئی پہچانت والا ہے تو سلام, ورنہ سلام ہی نہیں. اگر کوئی اجنبی نیا آدمی سلام کرا تو آدمی کیوں دیکھتا, کون تو بھی ہے, دوسرا نہ پوچھتا پہچانت کیا ہے, کون ہے تمہارا, کہ پہچانت کا ہے کیا, مطلب کون ہے, سوال ہو رہا. یعنی یہ مزاج بن گیا کہ پہچانت والوں کو سلام کرنا ہے.
اور پورے دیکھیے یہ محلہ پورا مسلمانوں کا ہے، جاتے ہوئے سلام کا مزاج نہیں ہے، آتے ہوئے سلام کا مزاج نہیں ہے، سلام کی عادت ڈالے، جتنا آپ سلام کریں گے، حدیث میں فرمایا کہ سلام پہ 30 نیکیاں ہے، یہ نیکیاں کمانا ہے، 100 سلام ہو گئے تو شہید کا مرتبہ ہے، اور فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، تکبر سے بری ہے فرمایا، اور رزق کی وسعت ہے اس کے اندر، جو سلام کا جو نا عادت ڈالتا ہے، سلام کا مزاج ڈالتا ہے، اپنے بچوں کو بھی، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملاقات کرو تو سلام کرو، اور جب وداعی ہو تو سلام کرو۔ ہمارے پاس جب بچے آ رہے تو سلام نہیں کر رہے، جب جا رہے بھی تو سلام نہیں کر رہے، ایک مزاج ہے اللہ حافظ خدا حافظ بولنے کا، اللہ حافظ خدا حافظ یہ کوئی روایتوں کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فون کے اندر بھی اگر آپ بات کر رہے پہلے سلام کریے، اور جب کہیے کہ جو آپ فون رکھیے تو کہیے ٹھیک ہے رکھیے السلام علیکم۔ کیا مزاج بنانا ہے؟ پہلے بھی سلام بعد میں بھی سلام، حدیث میں یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے ملو تو سلام، وداعی ہو تو سلام، سلام کے ساتھ وداعی ہونا چاہیے، اللہ حافظ خدا حافظ یہ رواج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رواج کے اندر سلام کو لاؤ۔ گھر سے جا رہے آپ گھر والوں کو بھی بولے ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فون رکھ رہے تو فون رکھتے وقت بھی آپ یہ بولیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مزاج بنائیے کہ سلام کے اندر پہل، اور یہی وہ چیز ہے جو شریعت کے اندر ہم کو بتایا گیا، ہم کو نہیں معلوم اس لیے یہ ساری چیزیں، اور صرف پہچانت نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ صرف پہچانت والوں کو سلام کریں گے، کہ پہچان والا آدمی ہے، اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو کسی مجلس کے اندر آپ ہے تو فرمایا کہ کسی کو نام لے کر سلام مت کرو، کسی کو کہے عبد الرحمن بھائی السلام علیکم، کئی کو باقی سب مسلمانہ نہیں ہے ان کو سلام نہیں کریں گے، تو اب سب کو سب کا نام لے کے تھوڑی سلام کرنا ہے، بلکہ فرمایا کہ مجلس کے اندر ایک آدمی باہر سے آیا السلام علیکم بولا، ساری مجلس والوں کے لیے کافی ہے۔ اب وہ ایک ایک کو جو ہے نا جیسا جو ہے نا وہ گاؤں کا مزاج ہے السلام علیکم سب کے پیٹ میں منڈیاں ڈال لیتے سلام کرنا، یہ گاؤں کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ جہالت کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ کہا گیا کہ بھئی پورے بیٹھے ہوئے ایک سلام کرے کافی ہے سب کے لیے، باہر سے آدمی آیا السلام علیکم بولے کافی ہے سب کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو نا کوئی غیر محرم ہے تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ہاں البتہ یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بوڑھی ہے جس کے اندر کوئی جنسی خواہش نہیں ہے اس کو سلام کر سکتے اگر غیر محرم ہے، لیکن غیر محرم کو سلام کرنا بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، نہ سلام ہے نہ سلام کا جواب ہے، غیر محرم کے لیے نہیں ہے، باقی سب کو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جناب سلام کے اندر پہل یہ بھی رزق کی وسعت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ 12واں عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور آج کی رات شب برات کی رات، اس رات میں اللہ نے دھمکی دی ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں سارے بندوں کی مغفرت کر دوں گا، لیکن جو ماں باپ کو ستانے والا ہے اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات اس بندے کی مغفرت نہیں کرتی۔ حسن سلوک کرنا ہے، 3 مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو جیسا انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، تمہاری گندگیوں کو صاف کیا اور تمہارا سارا بچپن تمہارے اندر طاقت اور توانائی پیدا کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اگر برا سلوک کریں گے تو جیسا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہیں گے، دوسروں کی عورتوں کے ساتھ تم پاک دامن رہیں گے، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اگر تم دوسروں کی عورتوں کو گندا کریں گے، تمہاری عورتیں بھی گندی ہوں گی، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کا دین ہے، فرمایا کہ زنا کا بدلہ دنیا کے اندر ملتا ہے، کہ جو بندہ دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ برا سلوک کریں گا اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ تم دوسروں کی عورتوں کو دیکھیں گے، تمہاری عورتوں کو بھی دوسرا دیکھیں گا، یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گا اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک نوجوان اپنے باپ کو مارتا ہوا گھر سے لے کر گیا اور گھر سے باہر نکال کر چوک تک لے کے گیا، اور چوک تک باپ کو مارتا ہوا چوک تک لے کے گیا۔ جب چوک کرنے پہنچا تو باپ کہنے لگا کہ بیٹا بس اب اس کے بعد ایک ہاتھ نہیں اٹھانا، اگر تو ہاتھ اٹھائیں گا اور تو ماریں گا تو ظالم ہو جائیں گا۔
کہا کہ اتنی دیر تک مارا لیکن ظالم نہیں ہوا، اور ایک آپ یہاں سے مارا تو ظالم ہو جاؤں گا؟ تو کہا کہ نہیں بیٹا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کو اپنے گھر سے مارتے ہوئے یہاں چوک تک لے کے آیا تھا، آج تو یہاں تک لایا، یہ بدلہ برابر ہو گیا، اب ماریں گا تو ظالم ہو جائے گا۔ تو یہ دین ہے، یاد رکھیے۔ جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کریں گا، دنیا کے اندر 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، ایک ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، اور ایک ظلم کرنے والا۔ ظلم چاہے کسی پر ہو، بیوی پر ہو، بچوں پر ہو، یا کسی خاندان والوں پر ہو، یا کسی پر بھی ہو، کافر پر بھی ہو، اگر آپ ظلم کریں گے اس کی سزا دنیا کے اندر آپ کو ملیں گی، یاد رکھیے، اس کی سزا دنیا کے اندر۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کیا فرمایا کہ بعض لوگ کتنے جاہل قسم کے ہوتے ہیں کہ پیروں کے پاس، مرشدوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ تمہارے لیے سب سے بڑا دعا کا ذریعہ تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے ماں باپ کی دعائیں لو، تم دنیا کے اندر ترقی کرنے والے ہوں گے، تمہارا مقام سب سے اونچا ہوگا اگر تمہاری ماں، تمہارا باپ تم کو دعائیں دینے والا ہوگا۔ ماں باپ کی دعائیں یہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اور ماں کی آہ بھی وہ بھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی بد دعائیں نہیں لینا، ماں باپ کو ستانا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر حسن سلوک کریں گے روزی کے اندر وسعت ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ 13واں عمل ہمیشہ باوضو رہنا، یہ عمل بھی بہت پیارا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کے نبی قضاء حاجت کو گئے، قضاء حاجت سے جب واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی وہاں پر تیمم کرے۔ قضاء حاجت کے لیے جب جاتے تھے تو پہلے جنگلوں میں دور دور جانا ہوتا تھا، تو فرمایا کہ جب اللہ کے نبی واپس آ رہے تو میں نے دیکھا کہ تیمم کیا، اور تیمم کر کے جب آئے تو پھر پانی سے وضو کرا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ وہاں پر تیمم کرے، حالانکہ آپ آنے کے بعد وضو کرنے والے تھے، تیمم کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وہاں سے یہاں تک زندگی رہتی یا ختم ہو جاتی یا موت آ جاتی، میری خواہش یہ ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو وضو کی حالت میں رہوں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کی حالت میں رہتا ہے اور وضو کی حالت میں اس کی موت آتی ہے، اللہ اس کو شہید کا مرتبہ دیتے ہیں۔ اس لیے باوضو رہنے کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے بلال سے کہا کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میرے جنت میں سنی، تیرا عمل کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ عمل ایسا ہے کہ میں دنیا میں چل رہا ہوں لیکن میرے قدموں کی آواز جنت میں جا رہی ہے، یہ عمل ایسا عمل ہے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب موت آنے والی ہے۔ اگر آپ باوضو رہیں گے، اس لیے حدیث میں کیا فرمایا، سونے کی سنتوں میں ہے کہ آپ وضو کر کے سویا کرے، باوضو سونا سنت ہے۔ تو جو وضو کی حالت میں سوتا ہے، فرمایا کہ اگر مر گیا، سونے کی حالت میں مر گیا، اللہ شہیدوں میں اس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، شہیدوں میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک علاقے میں ایسا علاقہ تھا جہاں برف باری تھی اور جگہ جگہ پہ صرف برف ہی برف برس رہا تھا، اور ایسے علاقے کے اندر ہمارا سفر تھا۔ تو بھائی تقریباً جو ہے ہمارا جو ہے 12-13 گھنٹے کا سفر تھا۔ 12-13 گھنٹے کے اندر ہم کو وضو کی حاجت ہوئی، یعنی وضو جو ہے ٹوٹ گیا تو وضو کی حاجت ہوئی، تو فرمایا 7 مرتبہ وضو کرنا پڑا۔ تو برف کے پانی سے وضو کرا لیکن وضو کی حالت میں رہا، بلکہ 7 مرتبہ وضو کرنے کی نوبت آئی، اور فرمایا اس حالت میں وضو کیسا ہوا، برف کے پانی، ایک تو ٹھنڈا علاقہ اور برف کے پانی سے، کیونکہ جس کے دل میں بات آ گئی کہ بھئی مجھے وضو سے رہنا ہے، کیوں موت کا بھروسہ نہیں کب موت آ جائے، تو وضو کے اہتمام سے برف کے پانی سے وضو کر رہے، لیکن وضو کا اہتمام کہ اس طریقے سے اہتمام سے رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک اللہ والے گئے گھر کے اندر، تو کچھ بچے تھے قریب جو ہے 13-14 بڑے چھوٹے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، ایسا دکھ رہا تھا جیسے پورا گراؤنڈ ہے فٹ بال کا، اور جو نا عصر کا وقت تھا، عصر سے مغرب تک جو ہے وہاں پر تھے، تو جو نا جیسا نماز کا ٹائم ہوا مغرب کا، تو سارے بچے آئے نماز کے اندر کھڑے ہو گئے۔ تو تھوڑا سا شک ہوا کہ بھائی بچے کھیل رہے تھے، وضو کرے بغیر ہی مسجد کے اندر آئے اور وضو جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ تو کہا کہ ہمارے خاندان کا یہ معمول ہے، ہماری عورتوں کا، بچوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا، سب کا یہ عمل ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے، چاہے کون سے بھی عمل میں رہ دو، پکانے کا عمل ہو، کھیلنے کا عمل ہو یا سفر کا عمل ہو، وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً ہم وضو کرتے ہیں، ہمیشہ باوضو ہمارا پورا خاندان رہتا ہے۔
پورا خاندان باوضو رہتا ہے. اگر گھر کے اندر یہ عمل ہو گئے وضو کے ساتھ رہنے کا تو گھر کے اندر برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. ہماری عورتیں اگر وضو کی حالت میں رہ کے کھانا پکائے تو گھر کے اندر برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ عمل بھی وضو سے رہنا یہ بھی رزق کی وسعت کا عمل ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا چاشت کی نماز جو کہ 9:30 بجے کے بعد پڑھی جاتی ہے, چاشت کی نماز کی وجہ سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا 15واں عمل سورہ واقعہ کا اہتمام کرنا. اپنے بچوں کو بھی اس کو یاد دلائے, ہم بھی اس کا اہتمام کریں. حدیث میں آتا جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام کرتا ہے فرمایا وہ کبھی فاقے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا, کبھی وہ بھوکا نہیں مرے گا. فرمایا کبھی وہ بھوکا نہیں ہوگا جو سورہ واقعہ کا اہتمام کریں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت تھی, ان کو اللہ نے بیٹیاں دی, 5 بیٹیاں تھی. غالباً عبداللہ بن مسعود کو 5 بیٹیاں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کچھ مال لے کر آئے, کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے لیے یہ مال کام میں آ جائے. تو بیمار تھے, کہا کہ تھوڑا سا اٹھا کے بٹھا دو. اٹھا کے بٹھائے تو کہا کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. یہ بے نیازی, جیسا میں نے وہ حدیث کہی تھی کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے اللہ اس کے سینے کو غنی کر دیتے ہیں. غنی کا مطلب یہی ہے کہ مال آئے تو بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک عمل بتایا کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا. الحمدللہ میری 5 کی 5 بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد ہے اور وہ روزانہ سورہ واقعہ کا اہتمام کرتی ہے. مجھے اور میرے بچوں کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے استغنا, بے پرواہ مخلوق سے اور مال سے استغنا, کہ عمل کے ساتھ ہم اللہ سے روزی لیں گے, اللہ روزی دینے والا ہے. تو سورہ واقعہ بھی یہ جو نا روزی کی برکت کا ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے 16واں جو عمل بتایا کہ جس کے ذریعے سے بندہ جو ہے روزی کو حاصل کرتا ہے, اس کے اندر فرمایا کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور آج کی رات میرے دوستو یہ شب برات کی رات, یہ مغفرت کی رات ہے, رحمت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ اعلان کرتے ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی روزی کا چاہنے والا. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ 15ویں شعبان سے لے کے شب قدر تک یہ روزی کا لکھا جانا ہے. اب یہ عمل ہم کو اپنی زندگی میں لانا ہے. جو 16 عمل بتائے گئے, یہ 16 عمل کو اپنی زندگی میں لائیے اور اہتمام کریے اور دعاؤں کا اہتمام کریے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بندہ میرے سے مانگنے سے اعراض کرتا ہے, میری عبادت, یا عبادت سے مراد علماء نے فرمایا کہ مانگنا, اللہ سے مانگنا, دعاؤں کا اہتمام کرنا. فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتا ہے یعنی دعائیں نہیں مانگتا, اللہ فرما رہے سیدخلون جہنم داخرین, اس کو ذلیل کر کے میں جہنم میں داخل کرتا ہوں. یعنی جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا, جو اللہ سے نہیں مانگتا, جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اور دنیا والے جب ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ کیسے ہے کہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور ناراضگی کیا فرما رہے کہ اللہ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں دعاؤں کا اہتمام کرے, روزانہ مانگے, اللہ سے مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے فرمایا کہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے. لا يرد القدر الا الدعاء ولا یزید فی العمر. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کے فیصلوں کو بدل سکتا. تقدیر کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں, لیکن تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. اللہ فرما رہے پہلے تم مانگو تو صحیح, اور مانگنے میں ایسا مانگنا جیسا اللہ چاہتے ہیں. جیسا آپ دیکھو دنیا کے اندر مانگنے والے کیسا مانگتے ہیں کہ وہ مانگنے والے کیسا مانگتے, جیسا چھوٹا بچہ ہے ضد کرتا ہے کہ کسی چیز کو ہونا ہے تو اتنی ضد کرتا کہ نہیں دینے والا بھی چل بھائی جان چھڑا بول کے دے دیتا. بچہ جب روتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے. کہ مانگنے والے کی طرف اللہ فرما رہے اما یجیب المضطر, تم مضطر بن کر آؤ, میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں. دعاؤں کا اہتمام کرے اور مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے ہم کو بتایا, سمجھایا کہ کیسا اللہ سے مانگنا چاہیے. دیکھو مسجد میں آنے کی دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, برکت کے دروازے کھول دے. مسجد سے جب نکل رہے اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک, اللہ میرے لیے فضل کے اور رحمت کے دروازے کھول دیجئے. فضل کیا ہے؟ علماء فرماتے فضل سے مراد روزی ہے, روزی. اب بتائیے ہم مسجد سے جا رہے, مانگنے والے کتنے لوگ ہیں اس مجمع کے اندر؟ آپ میں سو غور کریں کہ ہم بار بار مسجد سے باہر نکل رہے, نمازوں کے لیے آ رہے, نمازوں سے باہر نکل رہے, لیکن مانگ رہے کہ اللہ کا فضل. مسجد سے نکلنے کی دعا
بہت ساروں کو یاد ہی نہیں ہے، یاد بھی ہے تو غفلت ایسی ہے کہ مانگتے نہیں. مانگنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے، نعوذ باللہ من ذالک. بھئی ایک تو شکر ادا ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہے. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا ہے، دعا نہیں آتی کم سے کم بسم اللہ پڑھ کے جایا کرو، ورنہ حدیث میں آتا کہ آپ بغیر بسم اللہ کے یا بغیر دعا کے آپ اندر جاتے ہیں، شیطان آپ کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے فرمایا، اور چمٹ جاتا فرمایا. بہت سارے لوگوں کو جنات اور جو نا شیطان کا جو آسے وغیرہ جو ہوتا نا، جادو سحر وغیرہ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے نہیں جاتے. تو یہ مسنون دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع پر ہم کو بتایا ہے. تو ایک تو مسنون دعائیں اور خوب دعاؤں کا اہتمام. آج کی رات میرے دوستو، یہ شب برات کی رات، یہ مغفرت کی رات ہے. پچھلی جو زندگی گناہوں والی، غفلتوں والی ہو گئی، اس کے اندر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنا صلح کرے. اللہ فرما رہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اللہ دونوں چیزیں بولے، استغفار توبہ. استغفار توبہ میں کیا فرق ہے؟ استغفار کہتے ہیں اللہ سے معافی چاہنا، اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ اللہ سے رجوع ہونا، اللہ سے جڑنا، اللہ سے ملنا، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرنا، یہ ہے توبہ. اور اللہ دونوں عمل کرو بولے. ایک تو اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ جو زندگی غفلتوں والی ہو گئی اسے معاف کر دیجئے، اور آئندہ کے عزائم میں توبہ کرے کہ اب ہم جو زندگی، کیونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اب رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے. وہ مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرے اور اپنے لیے روزی کے دروازے کھلائے اور اللہ سے روزی مانگے. جیسا میں نے شروع میں کہا، روزی صرف کھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ روزی سے مراد سواری بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، کپڑا بھی ہے، سواری بھی ہے، گھر بھی ہے، اور اپنا کاروبار ہے، نوکری ہے، اور جو مال وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں روزی کے اندر ہے. تو یہ روزی، یہ جو نا، یہ رات کے اندر اللہ سے مانگنا ہے. اور جیسا یہ بتائے گئے 16 عمل آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یہ 16 عمل اپنی زندگی کے اندر لائیں. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو توبہ استغفار بھی کریں گے، اور پوری رات اللہ جتنی توفیق دے، جو خرافات اور بدعات وغیرہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ راتوں میں جو ہے نا یہ روڈوں پہ چلے جانا، چبوتروں پہ بیٹھ جانا، یہ جو نا وقت کو غفلت کے اندر گزارنے سے بہتر ہے سو جانا. فجر کی نماز کا اہتمام کر لینا، پوری رات آپ کی عبادت میں شمار ہو جاتی کہ عشاء بھی آپ نے جماعت سے پڑھی، فجر بھی آپ جماعت سے اگر پڑھ لیں گے، پوری رات عبادت ہے. اگر آپ روڈوں پر اور جو چبوتروں پر، ہوٹلوں پر وقت گزارنا چاہ رہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں. ورنہ پھر اس رات جو کہ مغفرت کی رات ہے، اور اس رات کے اندر جن بندوں کو اللہ معاف نہیں کرتے، بولے وہ گناہ اگر اپنے اندر ہے اس کو نکالے. سینے کے اندر نفرت ہے، کینہ ہے، اس کو نکالے. شرک ہے تو اس کو نکالے. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تو اس کو نکالے. رشتے ناتے ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کو ختم کرے. شراب کی عادت ہے تو اس کو ختم کرے. ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتے تھے تو اس کو اوپر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ ٹخنوں کے نیچے جس کا کپڑا ہوتا، آج کی رات اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے. توبہ کرے اس سے کہ یہ بھی ایک گناہ ہے جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے تھے، آئندہ سے نہیں کریں گے. آئندہ سے ہمیشہ ٹخنوں کے اوپر کپڑا رکھیں گے. صرف نماز کے اندر اللہ نہیں ہے، مسجد میں آ رہے تو ٹخنوں کے اوپر کپڑا کر لیے، مسجد کے باہر تو ٹخنا جو ہے چھپ گیا. کیا اللہ صرف مسجد کے اندر ہے؟ نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، اور اللہ کا حکم ہر جگہ ہے، مسجد میں بھی ہے، مسجد کے باہر بھی. تو مسجد کے اندر آپ قیام کریں. 3 کام کرنے کے، ایک تو قیام یعنی عبادت، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، رونا دھونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور رات کا قیام، اور دوسرا دن کی سحری ہے، یا آج شام کی سحری ہے، کل کا روزہ ہے، ایک دن کا روزہ ہے. اور تیسرا عمل قبرستان جا کے مرحومین کے لیے مغفرت کا اہتمام کرے. اور صرف آج کی رات کر کے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ جو نا ہمارے بڑے تو یوں فرماتے، روزانہ اہتمام کرے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے روزانہ بخش دیا کرے. روزانہ اہتمام کرنا. ماں باپ آپ کے تھے، اب دنیا سے چلے گئے. آپ سوچو اگر آپ کے ماں باپ دنیا میں رہتے تھے، ان کو آپ تھوڑا بہت تو ٹائم دیتے تھے نا. کوئی ان کی ضرورت ہے، کوئی دوا لا کے دینا ہے، یا ان کا کپڑا لا کے دینا ہے، یا ان کو کچھ لا کے دینا ہے، تو ان کو کھلانا، ان کو دواخانے لے آنا، آپ کچھ نہ کچھ تو ٹائم ان کو دیتے تھے اگر وہ دنیا میں زندہ رہتے تو. آپ سوچو جب ماں باپ زندہ رہتے ان کو ٹائم دیتے تھے، تو ماں باپ کے جانے کے بعد وہی تھوڑا ٹائم 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر قرآن پڑھ لیا کرے، کچھ ذکر کر لیا کرے، یا کچھ نمازیں پڑھا کرے، اور اپنے ماں باپ پر بخش دیا کرے. ماں باپ منتظر ہوتے ہیں، مرحومین منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ تحفہ دنیا والے ہم کو بھیجیں گے. اور ہم کیا کرتے؟ بڑوں کی رات بول کے آج ایک رات یاد کرتے، باقی پورا سال بڑوں کو بھول جاتے.
खाली बड़े बड़े एक ही रात को याद आ रहे, ये जो है गलत बात है। बड़ों को रोजाना याद रखिए, जो बड़े हमारे चले गए उनको रोजाना याद रखिए, रोजाना इसका एहतमाम करिए। मौलाना तारिक जमील साहब एक मरतबा बता रहे थे, मेरे माँ बाप के गुजरे हुए फरमाया कि 18 साल हो गए और 18 साल से मेरा ये अमल है, मैं कभी ये अमल नहीं छोड़ा। मैं हज में हूँ, मैं सफर में हूँ, मैं कहीं पर भी रहता हूँ, मैंने ये अमल कभी नहीं छोड़ा। 18 साल से मेरा एहतमाम है, रोजाना 20 रकात नफिल नमाज पढ़ के अपने माँ बाप को बख्शता हूँ, बल्कि रोजाना इसका एहतमाम करता हूँ। ये है करने के काम, असल काम ये है। बाकी जो काम हम कर रहे वो काम तो फजूल है, जिससे ना हमारे बड़ों को कुछ फायदा होगा, ना उनको कुछ सवाब मिलेगा, सिर्फ हमारे दिल को इत्मीनान मिलेगा। बस असल जो चीज़ है, जो कुरान हदीस ने हमको बताया, ये करने का काम है। कुरान पढ़ के बख्श दिया करे, और इसी तरीके से नमाज या जिक्र कुछ भी, या उनके नाम पर कोई जो ना खर्च कर दिया करे, उनके नाम पर जो है कुछ माल वगैरह लगा दिया करे, ये कामों की वजह से उनको सवाब मिलता है। और माँ बाप अगर जिंदा है तो उनकी दुआएं ले, उनको खुश करे। ये अमल इंशाअल्लाह आपके लिए दुनिया और आखिरत का ज़ख़ीरा बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।